اس لیے خطرناک تھی کہ اس ویڈیو میں بچہ اپنی مرضی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ رہا تھا کہ ان سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا زندہ بازیاب ہونے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے. اس موٹر سائیکل کا مالک جو ہے اس کے نام کا پتہ چلا. بچے کے گھر والوں کو ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے. ایک رحیم یار خان کچے کے علاقے سے کا نمبر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں, کچھ باتیں نہیں بتا سکتے. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں. یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون. زنگ, شور, الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ. ایک بڑا اہم مقدمہ ہمارا, ایک بڑا اہم وقوع جو کہ 12 تاریخ کو ہوا. بچہ برہان اختر جو کہ اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا تو اس کو گھر آتے ہوئے رستے سے اغوا کر لیا گیا. اس پہ جب پولیس کو اطلاع ملی تو فوری طور پہ پولیس وہاں موقع پہ پہنچ گئی اور سی سی ٹی وی کیمروں دیکھنے شروع کر دیے. تو وہاں سے یہ پتہ چلا اور کیمروں کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ 2 بندے جو ہیں وہ بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. مقدمہ درج ہوا تو مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش کے لیے ڈی پی او صاحب نے مختلف ٹیمیں بنا دیں. ایک ٹیم کی قیادت جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب سٹی کے پاس, ایک ٹیم کی قیادت جو ہے وہ ڈی ایس پی او سی یو کو دے دی گئی, ایک ٹیم جو ہے اس کی قیادت جو ہے متعلقہ ایس ڈی پی او دے دی گئی. مجھے بھی وہاں پہ ڈیوٹی اسائن کر دی گئی. اس وقت سے لے کے مسلسل پولیس نے جو ہے وہ اپنی ورکنگ شروع کر دی. سی سی ٹی وی کیمرے دیکھنے شروع کر دیے, ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا. تو اس دوران ہم نے اپنی جو ہماری آئی ٹی ٹیم ہے وہ اور ہمارا سیف سٹی اس کی بھی ہم نے معاونت حاصل کی. مطلب کچھ ٹائم کے بعد جب ہماری ٹیمیں یہ ساری کام کرتی رہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک موٹر سائیکل جو کہ بچے کو پک کرتا ہے, اس موٹر سائیکل کا مالک جو ہے اس کے نام کا پتہ چلا. جب اس کے مالک شاہد سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا جی کہ مجھ سے یہ موٹر سائیکل جو ہے اشفاق نامی بندے نے لیا ہوا ہے. تو اشفاق نامی بندے کو ٹریس کرتے کرتے پتہ یہ چل گیا کہ یہ وقوع جو ہے اشفاق نے کیا ہے. اس دوران میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی رات جس رات یہ بچہ اغوا ہوا, لیٹ نائٹ بچے کے گھر والوں کو ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے. ایک رحیم یار خان کچے کے علاقے سے کا نمبر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, تو آپ 1.5 کروڑ روپے تاوان جو ہے اس کا بندوبست کریں تو آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا. وہ ایک ہی کال موصول ہوئی, اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی کال موصول نہ ہوئی. اس کے بعد یہ جب موٹر سائیکل کا نمبر ملا تو اس پہ پولیس نے ہم نے کام اپنا شروع کر دیا. تو اس اشفاق کو جب اریسٹ کیا گیا تو اشفاق نے بتایا کہ یہ وقوع میں نے اور میرے ساتھ طیب نامی آدمی ہے اس نے یہ وقوع کیا ہے, اور بچہ جو ہے یہ ہم نے علاقہ تھانہ لاریڈا میں وہاں پہ ہم نے ایک گھر میں رکھا ہوا ہے. تو اس پہ پھر جو ہے یہ ریڈ کیا گیا اور ریڈ کر کے جو ہے یہ بچہ وہاں سے ریکور کیا گیا ہے. ابھی اشفاق اور طیب ہمارے پاس ہیں, ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اب فردر ان کا ریمانڈ لے کے اس کی انٹروگیشن کی جائے گی اور اس میں مزید جو بھی ملزم ہوں گے ان کو اس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس نمبر سے کال آئی تھی, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے, ہماری ٹیم کر رہی ہے. یہ ایک منظم گینگ ہے. گینگ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اظہر نامی آدمی ہے جو کہ مسقط میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اظہر نے کا رابطہ تھا اشفاق کے ساتھ, تو اظہر نے کہا کہ آپ یہ کام کریں اور اگلا کام میں کروں گا, اور اس کا رابطہ ہے وہاں رحیم یار خان بندے کے ساتھ. اس کے ساتھ ان لوگوں کا رابطہ نہیں ہے. جو ہمارے اب تک جو ہمارے پاس ساری انفارمیشن آئی ہے اس میں اظہر کا رابطہ ہے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی, اور فردر یہ سارا کام اگلا اظہر کا تھا. اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اس بندے کو گرفتار کرنے کے لیے. اصل میں اس واقعے میں ہوتا کیا ہے کہ اس واقعے میں افطاری کے وقت تقریباً افطاری ختم ہی ہوئی تو ایس پی صاحب ایم آر محمد ریاض ناز صاحب نے مجھے کال کی کہ ماڈل ٹاؤن سے ایک بچہ مسنگ ہے. تو ان کے حکم پہ میں بھی وہاں پہنچ گیا. تو افطاری کے بعد جانے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی اور ایس پی صاحب خود کیمرہ ٹو کیمرہ بیٹھے اور ہمیں وہ پہلی ویڈیو دستیاب ہوئی. اگر آپ بطور پولیس افسر میں آپ کو سمجھانا چاہوں اور آپ بطور جرنلسٹ سمجھنا چاہیں تو ویڈیو انتہائی خطرناک تھی. اس لیے خطرناک تھی کہ اس ویڈیو میں بچہ اپنی مرضی سے, آزاد مرضی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ رہا تھا. اب آپ کا سوال ہے کہ یہ خطرناک کیوں تھی؟ تو خطرناک اس لیے تھی
کہ اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا زندہ بازیاب ہونے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں، کہ بچہ اس بندے کے ساتھ جاتا ہے بچہ اس بندے کے ساتھ جاتا ہے جس کو جانتا ہوتا ہے. تو وہ آدمی اگر چاہے انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے بچے کو اغوا کیا یا پیسے کے لیے کیا، تو وہ بچے کو اس کے بعد قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ آ کے یقیناً آپ کو واپسی پہ بتاتا ہے کہ مجھے انکل اشفاق نے اغوا کیا تھا. میں اور ایس پی صاحب کے لیے ایک بڑا سخت لمحہ تھا، ان سے میں نے رہنمائی لی، یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ اس کے بعد اب ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اس وقت کہانی نے ایک نیا ٹوسٹ لیا جب رات گئے ہمیں تاوان کے 1.5 کروڑ کی ایک کال موصول ہو جاتی ہے. اس وقت پھر ڈی پی او صاحب ان کے گھر، برہان اختر بچے کے گھر، محمد اختر صاحب کے گھر تشریف لائے. کال کے بعد ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بطور ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ صاحب نے ہمیں تمام ڈائریکشن دی، جن میں ایس پی صاحب موجود تھے، میں موجود تھا. ڈائریکشن کے بعد انہوں نے بھی ہمیں کلیئر سمجھایا کہ جتنا جلدی ہو سکے بچے کو بازیاب کریں، ادروائز بہت سنگین جو نتائج ہیں جو پھر ریورس نہیں ہو سکتے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. ایک لمحہ ڈی پی او صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ایس پی صاحب خود تشریف فرما ہو گئے سیف سٹی پر، شہری تک ایس پی صاحب خود تشریف فرما رہے سیف سٹی پر. یہاں سے ہی سیری کر کے ایک ضروری آفیشیل اسائنمنٹ کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، لیکن تقریباً ہر گھنٹے کے بعد مجھے کال کرتے رہے، سر ایسا ہی ہے، ایک لمحہ بھر نہیں سوئے. کلیئر کٹ ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کہ ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر بچے کی ماں بھی ایک لمحہ نہیں سوئی تو ہماری لیڈی انسپیکٹر ڈاکٹر انسپیکٹر فرزانہ جو بچے کی ماں کے ساتھ رہی وہ بھی ایک لمحہ نہیں سوئی، اور ہم بھی نہیں سوئے. جیسے جیسے صبح ہونا شروع ہوئی، روشنی ابھری، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی تفتیش کے پرت کھولنے شروع کر دی. پہلی لیڈ یہ تھی کہ جو بچہ آرام سے بیٹھ رہا ہے تو چیک کریں کہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے جو یا ریلیٹیو ہو، گھر کے پاس رہتا ہو، یا جہاں سے بچہ سکول سے گھر جا رہا ہو اس راستے میں کہیں ہو. تو سکول سے ہی 3-4 گھر یا دکانیں آپ کہہ لیں، کہنے کے بعد مین سسپیکٹ اشفاق احمد کی شاپ ہے کریانے کی اور ساتھ دودھ دہی کی، جس سے بچہ ٹافی اور کینڈیز بھی لیتا تھا، اور یہی آدمی ان کے گھر ڈیلی 1.5 کلو دودھ بھی دیتا تھا. اب آپ کے سوال کا سمجھ آ گئی. جیسے اشفاق آیا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ کیمروں سے بچے اور مقامی ہے. دوسرا جو آدمی اس نے ساتھ لیا وہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ آئس پینے اور فروخت کرنے والا، اس پہ 3 پرچے، اس کا نام ہے محمد طیب. ان کا ہینڈلر اصل میں مسقط میں تھا، جس نے یہ تمام واقعہ پلانڈ کر کے ان کو کہا کہ ایسا بندہ تلاش کریں جو بھاری تاوان دے سکے. مخیر ہے، والد صاحب امریکہ میں ہیں، اس کی ڈائریکشن پہ صرف پیسے کی خاطر، پیسے کی لالچ کی خاطر اشفاق احمد اور طیب نے، جو دونوں آپ کو موٹر سائیکل پر دکھائی دے سکتے ہیں، بچے کو اغوا کر لیا. اس میں جو بچہ انفیکٹ صبح 10:40 پہ ہی اغوا ہو گیا تھا، لیکن پولیس کو اطلاع جو ہے وہ مغرب کے ٹائم پہ ملی ہے. اس سے پہلے اس کے وارث جو ہیں خود تلاش کرتے رہے ہیں، اور میں نے جاتے پہلا سوال ہی ان سے یہی کیا تھا کہ آپ نے اتنا لیٹ ہمیں کیوں بتایا، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے ہیں. ایک دوسرے نمبر پہ جب پہلے بچہ اغوا ہوا تو اس وقت یہ کوئی بات نہیں تھی کہ اس سے اغوا تاوان کے لیے کیا گیا. یہ لیٹ نائٹ ٹیلی فون کال جب موصول ہوئی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بچہ اغوا ہوا ہے تاوان کے لیے. پہلے تو یہی تھا کہ ممکن ہے کہ گم گیا، یا یہ بھی کنزین میں آ رہا تھا کہ کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ اس کو لے کے چلا گیا، کہ جتنا آسانی کے ساتھ بچہ گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ گیا ہے. اس وجہ سے پہلے پرچہ جو ہے وہ اغوا کر دیا گیا. اشفاق کا اور اظہر کا آپس میں تعلق ہے. اشفاق نے اظہر سے پیسے مانگے، اس نے پہلے بھی اس سے کچھ ادھار لیا ہوا ہے. اس نے اس سے کہا جی مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا پیسے جو ہے آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ مل جائیں گے
آپ یہ کام کریں, کوئی ایک بچہ جو ہے اغوا کریں, بندہ میرے پاس ہے جو کہ پھر ٹیلی فونیکلی ان سے جو ہے تاوان لے گا. یہ اشفاق کو اظہر نے کہا کہ آپ بچہ یہاں سے جو ہے نا اغوا کریں, مجھے بتا دیں, میں بندہ ان کے گھر ٹیلی فون کرواؤں گا, پیسے جو ہیں ہم وہاں سے ریسیو کر لیں گے, پھر آپ کا حصہ آپ کو ملے گا اور میرا حصہ مجھے آ جائے گا. اشفاق نے پھر طیب کو آن بورڈ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. طیب کی بیوی اور اشفاق کی بیوی ایک ہی گاؤں کی ہیں, ان کا پہلے آپس میں آنا جانا ہے. اس حوالے سے ان کے گھر میں آنے جانے سے اس نے جا کے پھر طیب کو ایگری کیا اس بات پہ, تو طیب پھر اس کے ساتھ آیا. یہ پہلا واقعہ ان کا جی, اس سے پہلے کوئی ایسا ان کا واقعہ نہیں ہے. اور اس میں خاتون شامل ہے ابھی تک ایک تفتیش میں, اس کو طیب کی جو بیوی ہے وہ شامل ہے, اور وہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں گرفتار کرنے کی. اس کے بھی جو ثبوت آئیں گے اس کو بھی گرفتار کریں گے. اس بندے کو پتہ ہے اشفاق کو کہ ڈیلی یہ بچہ اسی رستے سے جاتا ہے, اور جب وہ اس کی دکان سے گزر گیا تو اس وقت یہ دونوں اپنی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بچے کو چیز کرنا شروع کر دیا, اور جب بچے کو انہوں نے اکیلی جگہ پہ دیکھا تو اسے کہا جی کہ آئیں ہم آپ کو لے کے. کچھ ایسی باتیں ہیں, یہ ورلڈ وائڈ اسٹیبلش ہے کہ ان سوالوں کے جواب پولیس نہیں دیتی, کیونکہ ہم ابھی تفتیش فائنلائز کر رہے ہیں. اس کا فائدہ, جیسے میں اس حق میں نہیں تھا کہ تمام ملزمان کے نام بتائے جاتے, ملزمان کی گرفتاری میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, کورٹ میں پراسیکیوشن میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور ملزمان کی تربیت کرتے ہیں. کی رقم ادا ہوئی میں آپ کو بتا چکا ہوں, کچھ باتیں ہم نہیں بتا سکتے, ابھی نہیں بتا سکتے آپ کو, نہیں کر سکی, ریمانڈ کے بعد مکمل, یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے, آپ کے خیال میں مزید ہے؟ ابھی یہ نہیں بتا سکتے. میں کلیئر کرتا ہوں. نہیں ایک منٹ لائیو چل رہا ہے شاہ صاحب, آپ کریں سر تھی بولنا نہیں ہوتا, تھی میں کور کر نہیں. ایک منٹ نا, آپ جو کر جاؤ نا, چپ کر جاؤ, میں دے گا جواب. والدین جو ان کے بچے کے وارث ہیں وہ تاوان کے لیے بندوبست کر رہے تھے, اور یہ ذہنی طور پہ وہ یہ تھے کہ اگر ہمیں بچہ ہمارا پیسوں کی بدلے ملے تو ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہتر ہے کہ ہم پیسوں کے علاوہ بندوں کو اریسٹ کر لیں. ہمارے بھی مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آئے گی تو ہم بالکل, کیونکہ فرسٹ پرائرٹی ہماری ہے بچے کی جان بچانا, تو ہم اس کا تاوان بھی دلوا دیں گے, لیکن بندے کیونکہ پھر ہمیں آلموسٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, بندے ہم اریسٹ کر لیں گے. تو تاوان کا بالکل یہ پروسیس چل رہا تھا, لیکن اس دوران ہی ہم نے بندے اریسٹ کر لیے. جی بالکل, تمام سکولز کو ہم نے پہلے بھی ایسی ایڈوائزری دی ہوئی ہے. یہ بچہ کیونکہ انفیکٹ اسی کالونی میں سکول ہے اور اسی کالونی میں یہ بچہ رہنے والا تھا, تو اکثر و بیشتر جب اس کا ماموں سے نہیں لینے جاتا تھا تو یہ آ جاتا تھا. میری سب والدین سے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیا کریں, اور دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو یہ بڑا سختی سے کہیں کہ کوئی بھی اس کے جاننے والا اگر اسے کوئی یہ بات کہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں یا کہیں لے کے جاتا ہوں, تو بچے اس کے ساتھ قطعاً نہ جائیں, کیونکہ اپنے جاننے والے ہی ایسا کام کر رہے ہیں موسٹلی. جیسے یہ اشفاق ہے, ان کے گھر دودھ دیتا تھا, شاپ کیپر تھا, بچہ اس کے اعتماد میں آ گیا. میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز میں سمجھائیں کہ کسی بھی انجان کو نہ کو اسے ملیں, نہ اس کے ساتھ بیٹھیں, نہ اس کسی غیر کو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کرنے دیں.